احد کی کامیابی کے بعد کفار مکہ کو لگا کہ اب وہ مسلمانوں کو کچلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اسی نیت سے ابو سفیان نے پورے عرب سے 10,000 کا لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مائی ڈیئر فرینڈز، 10,000 تو مکمل مدینہ کی آبادی تھی، جس میں بچے، بوڑھے اور خواتین سب لوگ شامل تھے۔ کھینچ تان کر سب کرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس محض 3,000 کا لشکر ہی جمع ہو پایا۔ اس مشکل وقت میں ایک دور دراز سے آئے ہوئے نئے نویلے صحابی کا مشورہ مسلمانوں کے لیے امید کی کرن کیسے ثابت ہوا؟ پھر آخر مسلمانوں نے اس 10,000 کے لشکر کے ساتھ کس طرح مقابلہ کیا؟ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال، اور مشاورت ٹی وی کی دی وارز آف اسلام سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں آج ہم غزوہ خندق کے بارے میں بات کریں گے۔ مائی ڈیئر فرینڈز، میں جانتا ہوں کہ وارز آف اسلام ایپیسوڈ 3 کا آپ لوگوں نے بہت بے صبری سے انتظار کیا، لیکن ویڈیو کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چلیے پھر بنا تاخیر کے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر فرینڈز، جب مدینہ میں کفار مکہ کے اس حملے کی خبر پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی شورا کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ اس مجلس کے اندر فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھودا کرتے تھے، اور اگر ہم خندق کھود کر کفار مکہ کا مقابلہ کریں تو ہم ان پر فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی بات کی تائید کی، کیونکہ عرب کے پیشہ ورانہ جنگجوؤں نے نہ تو کبھی خندق کھود کر مقابلہ کیا اور نہ ہی کبھی ایسا ہوتے ہوئے دیکھا، اسی لیے وہ خندق کھودنے کی جنگی حکمت عملی سے واقف نہیں تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھود سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، خندق بھی سرنگ ہی کی ایک قسم ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ سرنگ زمین کے اندر کھودی جاتی ہے، لیکن خندق زمین کی سطح سے کھودی جاتی ہے۔ اسے کئی فٹ اندر تک کھودا جاتا ہے تاکہ یہ گہری ہو جائے اور کوئی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہ سکے۔ بہت سی بڑی بڑی جنگوں میں خندق کھودنے کی حکمت عملی کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ خندق مدینہ کا دفاع کس طریقے سے کر سکتی تھی، یہ بات جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ سے مدینہ کے جغرافیے کی طرف جانا ہوگا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں مدینہ کے جغرافیے کے اوپر کچھ ڈسکشن بھی کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ دو اطراف سے پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ مدینہ کے پیچھے کی جانب یعنی کہ شمال کی جانب اور الٹے ہاتھ کی جانب یعنی کہ مغرب کی جانب پہاڑی سلسلہ موجود ہے، جہاں سے کوئی بھی جنگی مہم شروع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر مشرکین عرب ان دونوں میں سے کسی بھی طرف سے حملہ کرنا چاہتے تو ان کی فوج پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے میں ہی تھک جاتی، یعنی کہ یہ دونوں جگہیں تو حملے کے لیے موزوں نہیں تھی۔ اب بچ جاتے ہیں دو حصے، جن میں سے ایک تھا سیدھے ہاتھ والا حصہ۔ اس طرف یہودیوں کے بہت سارے قبائل آباد تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ بھی تھا۔ میرے پیارے دوستوں، بنو قریظہ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے ڈسکشن کریں گے۔ یہ قبائل وہ قبائل تھے جن کے ساتھ مسلمانوں نے میثاق مدینہ کیا تھا۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میثاق مدینہ یہ وہی ایگریمنٹ ہے جو مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو غزوہ احد والی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے اب تک وارز آف اسلام سیریز کا ایپیسوڈ 2 نہیں دیکھا تو یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرف سے بھی مدینہ پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ یہودیوں میں سے کوئی قبیلہ عہد کی خلاف ورزی نہ کر دے۔ اب باقی رہ جاتا ہے مدینہ کے سامنے والا حصہ۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر مدینہ کا داخلی اور خارجی راستہ موجود تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جس کا دفاع کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے یہیں پر خندق کھودنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اہل ایمان نے فوراً خندق کھودنی شروع کر دی۔ یہ خندق 6 کلومیٹر لمبی تھی اور کئی فٹ اندر تک گہری تھی۔ اس خندق کو کھودنے کے دوران ایک پتھر بہت سخت تھا جس کا ٹوٹنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس معاملے کی اطلاع آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ نبی آخر الزمان نے اس پتھر پر 3 مرتبہ ضرب ماری۔ 3 ضربوں کے بعد آخرکار وہ پتھر پاش ہو گیا۔ تینوں ضربوں پر چنگاریاں پہلی چنگاری کے نظر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیسر یعنی کہ روم کی کنجیاں دے دی گئیں۔ دوسری چنگاری پر فارس یعنی کہ ایران، اور تیسری چنگاری پر یمن کے محلات کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہیں۔ یہ دراصل مستقبل میں آنے والی فتوحات کی بشارت تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خندق کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ یہ بشارت مسلمانوں کو اس وقت دی گئی جس وقت وہ بھوک پیاس
پیاس اور خوف کی شدت سے چور تھے۔ میرے پیارے دوستوں، ان بھوکے پیاسے مسلمانوں نے 12 سے 15 دن کا عرصہ لگا کر اس خندق کو کھود لیا۔ کفار مکہ جب اپنا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو وہ خندق کو دیکھ کر شستر رہ گئے۔ اب وہ خندق اس قابل نہیں تھی کہ اسے پھلانگا جا سکے۔ اس وجہ سے ابو سفیان کے کہنے پر تمام تر کفار مکہ نے اپنے خیمے خندق کے دوسری جانب ہی لگا لی۔ یہ بہت سخت محاصرہ تھا اور یہ اب مسلسل جاری تھا اور کفار مکہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں عمر بن عبد ود نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ خندق پھلانگ کر مدینہ کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، عمر بن عبد ود عرب میں ایک بہت جانا مانا جنگجو تھا۔ دراصل یہ اپنی بہادری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا اور پورا عرب اس کی بہادری اور دلیری سے خوف کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا کہ کون اس سے مقابلہ کرے گا۔ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا، لیکن تینوں مرتبہ ایک 27 سال کا نوجوان عمر سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے آتا رہا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ وہ وقت تھا جس وقت دنیا ہمت، طاقت، شجاعت اور ایمان کی مثال دیکھنے والی تھی۔ یہ 27 سال کا نوجوان جو کہ عرب کے سب سے ماہر جنگجو سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، یہ تھے اسد اللہ، سیف اللہ، حیدر کرار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی وارث امام علی علیہ السلام۔ عمر بن عبد اپنی طاقت کے غرور میں چور تھا، لیکن وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اس کے سامنے شیر خدا کھڑا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے محض 3 وار میں ہی اسے ختم کر دیا۔ میرے پیارے دوستوں، عرب کے ایک اتنے بڑے جنگجو کا یہ حشر دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے، لیکن کفار مکہ کے حوصلے سے پست نہ ہوئے۔ کفار مکہ نے ایک بہترین چال چلی اور بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ آپ کو یاد ہے ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بنو قریظہ کا نام یاد رکھنے کو کہا تھا، وہ اس لیے کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کی اور میثاق مدینہ کو توڑ دیا۔ اب مسلمان دو اطراف سے دشمنوں سے گر چکے تھے، کیونکہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر سے ان پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ وہ یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل ہونے والا تھا۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ نعیم بن مسعود جو کفار کے لشکر کا حصہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خفیہ طور پر ملاقات کرنے کے لیے آ پہنچے۔ اس ملاقات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن اس کا علم اب تک کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی کام بتائیں جو میں آپ کے لیے سر انجام دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہمارے لیے ایک ہی آدمی ہے، بس جتنا ہو سکے ہمارے دشمنوں کو کمزور کرو، کیونکہ بے شک جنگ تو ایک چال ہے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ان سے کہنے لگے کہ اگر اہل مکہ جنگ ہار گئے تو وہ واپس چلے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میرا مشورہ مانو تو قریش سے ان کے کچھ سردار اپنے پاس امانت کے طور پر رکھ لو۔ بنو قریظہ کو یہ بات کافی معقول محسوس ہوئی۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ قریش کے پاس واپس گئے۔ ان سے کہنے لگے کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا عہد نہیں توڑا ہے، اور وہ تم سے تمہارے کچھ سرداران کو مانگے گا جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر سکے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ بنو قریظہ نے قریش سے اس کے کچھ سرداروں کا سوال کر لیا۔ مائی کیوریوس مائنڈز، نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حکمت عملی کے باعث کفار کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ پھر اس ریگستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ان ٹھنڈی ہواؤں سے کفار کے خیمے اڑ گئے۔ کفار مکہ اس موسم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر انہوں نے اپنا محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ کفار کے لیے ایک کھلم کھلی شکست تھی، کیونکہ وہ اپنے اہداف میں سے کسی بھی ہدف کو حاصل نہ کر سکے۔ کیا اس سب کے بعد کفار مکہ رک گئے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا وارز آف اسلام سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ لیکن یہ مہینہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، نہ کہ بدعات میں پڑھ کے مذہب کا مذاق بنائیں۔ ہمارا معاشرہ محبت اور بدعت میں فرق کرنا بھول چکا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ یاد رکھیے گا کہ بدعت کبھی بھی بانج نہیں ہوتی، یہ ہر سال ایک نئی اولاد جنتی ہے۔ تو پھر آئیں اس سال جشن ولادت ایسے منائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔
کلام میں پہل کریں، اپنے اندر میانہ روی پیدا کریں، اپنے دل سے بغض، حسد اور کینہ کو نکال پھینکیں، لوگوں کا خیال اور احساس کرنا شروع کریں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی سنتیں ہیں جنہیں ہم ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہماری زندگی بہت آسان اور بہتر ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے مشاورت ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عماد اقبال کو دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔